دین جس کو بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اتنی پیاری آیت ہے قرآن، یہ سورہ انعام کی سب سے پیاری، مطلب پوری آیتیں اچھے لیکن یہ والا فلاور جو ہے نا بہت پیارا لگتا ہے۔ کیا ہے دیکھیے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری تمام مراسم عبودیت یعنی طریقہ عبادت، میرا جینا، میرا مرنا، سب میرے رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اتنا پڑھتے پڑھتے آنے کے بعد یہ میری دل کی آواز بن جائے اور میری زندگی کا ایکشن بن جائے۔ جو چاہے ہونے دو، جس کا چاہے ناراض ہونے دو، جس کی چاہے رسم ٹوٹنے دو، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کے آگے کوئی بھی نہیں، میرا رنگ خدا کے رنگ میں رنگ جائے۔ سبحان اللہ۔ ادخلوا فی السلم کافہ میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا، صبغۃ اللہ میں بھی یہی پڑھا تھا، اب سورہ انعام کی آیات میں بھی ہم 162 میں بھی ہم یہی پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے میرے جیوں گی تو اللہ کا نام لے کر، میں مروں گی تو اللہ رب العالمین کو۔ اس جینے اور مرنے کے بیچ کا سفر اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ، سمپل کوڈ آف لائف یہاں پر مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ ترجمہ اپنے ساتھ دل میں دہرا دیجئے، یہ ہماری دعا بھی ہو، یہ ہمارا صدا بھی ہو، یہ ہمارا کوڈ آف لائف بھی بن جائے۔ ترجمہ میرے ساتھ اپنے طرف پہ انمیوٹ کرے بغیر پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ لذت محسوس کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی دعا بھی ہم اللہ سے کرتے ہیں۔ میری نماز، کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ ہو سکتا ہے ہماری فیملیز اس پہ ایگری نہیں کرتی تھی، ہو سکتا ہے ہمارا معاشرہ اس پہ نہیں، جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معاشرے سے ہٹ کر توحید قائم کی تھی، ایک رول ماڈل مجھے اور آپ کو دیا جا رہا ہے۔ ڈونٹ سے کہ میرے حالات ٹھیک نہیں، ڈونٹ سے کہ میرے گھر کا ماحول نہیں، اپنے آپ کو اس قرآن کے حوالے سے ہم ڈھال لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس گھر کو لیڈ کرنے کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے انڈرسٹینڈنگ گھر میں، ماحول میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں نہیں جم رہی، ہو سکتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے وہاں پر ہدایت پہنچے۔ اگر آلریڈی وہاں پر چینجز ہے، آلریڈی توحید پہ ہے، تو آپ صرف ایک فالوور ہیں، آپ کو اتنا اجر نہیں مل رہا۔ لیکن آپ ایسے غیر جو ہے نا ماحول میں ہیں، جہاں پر ماحول نہیں ہے پردے کا، جہاں پر نماز کی عادت نہیں ہے، جہاں پر قرآن کا رواج نہیں ہے، تو آپ وہاں پر اکیلے فالو کرنے والے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ آدم اور قابل اور حابیل کے قصے میں کیا پڑھ کے، ٹرینڈ سیٹرز کو گناہ کرے تو گناہ کا جو ہے نا لائف لانگ ملنے والا ہے، اور ثواب کرے تو نیکی کا ثواب ملنے والا ہے۔ ٹرینڈنگ کو ہم وہاں پر ڈسکس کریں، سیم وے یہاں پر اپنے آپ کو لکھیں۔ ماحول کی شکایت نہیں کرنا ہے، حالات کی شکایت نہیں کرنا ہے، اپنی کوشش اپنی استطاعت کے مطابق کرتے رہنا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ ہمارے ذریعے سے اس گھروں کو، اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دین اس سے زیادہ بہتر بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ بی پازیٹیو اینڈ ہم کو اس کے مطابق کرتے رہنا ہے۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کر لوں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، مجھے کوئی رب نہیں چاہیے۔ ان ادر سینس ہم کیا بول رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے، ہم کسی کو خوش نہیں کرنا چاہتے۔ ہاں، اللہ کی مرضی کے مطابق جو چیز احکام ہے ہم اس کے خلاف بھی نہیں کریں گے۔ ہم کو کوئی دوسرا رب چاہیے بھی نہیں، ہم کسی معاشرے کو، کسی سوسائٹی کو، اللہ کو ناراض کر کے کسی کو خوش کرنا نہیں چاہتے۔ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اسی کے ذمہ دار ہوگا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کیا ہے بولیے اس میں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں باہر جاتے ہیں، بھیا آئیے اٹھائیے، شوہر کو بولتے ہیں ذرا اٹھائیے نا، بیٹے کو بولتے ہیں ذرا اٹھاؤ بیٹے، یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھو۔ وی ہیو سم سبارڈینیٹس، کوئی ڈرائیور ہوتا ہے، کوئی واچ مین ہوتا ہے، کوئی کولی ہوتا ہے، ہم اسے ہائر کر لیتے ہیں نا۔ لیکن قیامت کے دن کیا ہے، ہمارا بوجھ ہمارے سر پر خود لادا جائے گا۔ جس کا بوجھ ہلکا ہوگا، ہمارے ٹکٹس پہ لکھا ہوا رہتا ہے، ایئرپورٹس پہ لکھا ہوا رہتا ہے کم لگیج کیری کریے، دیٹ ول میک یور جرنی ایزی۔ دا سیم وے میں اور آپ زندگی کا سامان جتنا ہلکا رکھیں گے، اور آخرت میں جتنا اپنے کندھوں پر بوجھ، پرسوں بھی ہم یہ ایکٹیویٹی کر چکے ہیں کہ کون سا ایسا بوجھ ہے جو میں اپنے کاندھوں پہ، آج پھر وہ امیجن کر کے
اپنی نیکیوں اور گناہ کو ہم یہیں پر ریئلائز کر لیتے ہیں کہ کون سا ایسا بوجھ ہے جو میں اپنے کاندھے پہ محسوس کرتی ہوں، اور اللہ کے سامنے ٹھہرنے سے میں ایسا اپنے آپ کو محسوس کریے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوئی ہوں، حشر کھائے میں ہر طرف نفسا نفسی ہے اور میرے کاندھے پر وہ گناہ کا بوجھ ہے، اور ہم سب کو معلوم ہے وہ کیا گناہ ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو سکتا ہے کسی کا حق نہیں دیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کبھی نمازوں میں ڈنڈی ماری ہو سکتا ہے کبھی زکوٰۃ میں، ہو سکتا ہے کبھی شوہر کا حق نہیں ادا کیا ہو سکتا ہے کبھی کسی رشتہ دار کا حق نہیں ادا کیا ہو۔ بندوں کا، اللہ کا، عبادتوں کا، اپنی صحت کا، اپنے وقت کا، تمام بوجھوں کو اپنے دماغ پہ کیلکولیٹ کر کے خود اپنا حساب لگا لیجئے، کیونکہ ولا تزیر وازرۃ وزر اخری، کوئی باپ، کوئی بھائی، کوئی بیٹا، کوئی آ کر ہمارا بوجھ اٹھانے والا نہیں، اور وہ بوجھ اتنا نہ ہو کہ ہم اس کے اندر دھستے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے بوجھوں کو ہلکا کرے۔ ہمارے دائیں ہاتھ کے فرشتے کی جو کتاب ہے، جو نامہ اعمال میں جو برائیاں ہیں، اللہ تعالی ہمیں مٹا دے، ہم سب کو اپنی رب العزت اپنے رحم سے، اپنی مہربانی سے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے بوجھوں کو ہلکا کر دے۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور تم پر بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے عطا فرمائے۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ڈکلیریٹو سینٹنس دے رہے ہیں آیت نمبر 165 میں، کنکلوڈیو سینٹنس۔ شرک ہو گیا، بدعت ہو گئے، ان کے طریقے ہو گئے، ہمارا طریقہ ہو گیا، کتاب کی خصوصیت ہو گئی، یہ تمام چیزیں بتانے کے بعد میں میرا زندگی کا کوڈ آف لائف بھی ہو گیا، میرا جینا میرا مرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولے ہماری زندگی میں ہماری ذمہ داری کا احساس دلاتے اس سورے کو ختم ہو رہا ہے۔ کیا بتا رہے ہیں اس میں؟ اللہ تعالیٰ 5 باتیں ذمہ داری بتا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ آیت 30 سورہ بقرہ، کیا بنا کر بھیج رہا ہوں؟ زمین میں تمہیں خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں۔ یہاں پر بتایا کہ تمہارے کو زمین میں خلیفہ ہو۔ ہم جو ہے نا انلیش یور پوٹینشیل جو کرے تھے ہم لوگ ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں، وہاں پر بھی ہم ایوری بورن چائلڈ از لیڈر بائی اٹ سیلف۔ ہم فالوورز بننے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہم ونرز ہیں اور ہمیں لیڈرز بننا ہے، اور ہمیں اللہ کے ٹرینڈ پر لے کر قوم کو بہتری کے ساتھ آگے لے کر چلنا ہے۔ وی آل آر خلیفہ ان دا سائٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بیوی ہو یا شوہر ہو، ہم تمام جو ہے نا لیڈرز پیدا کیے گئے، اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے گئے ہیں۔ ابھی ہم لوگ پڑھ کر آئے ہیں سورہ مائدہ میں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک درجہ اوپر رکھا ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے۔ کسی کو مال میں، کسی کو طاقت میں، کسی کو درجے میں، کسی کو کسی علم میں، کسی کو فراست میں، کسی بھی چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی کو درجہ بلند کرتا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اس میں مجھے اور آپ کو اختلافات نہیں کرنا ہے۔ اختلافات اور ڈس ایگریمنٹ کے بیچ پہ اللہ کے ڈسٹریبیوشن پہ ایگری نہیں کرنا کس کو جنم دیتا ہے؟ What was the حسد کا ڈیفینیشن؟ اللہ کے ڈسٹریبیوشن پہ ڈس ایگری کرنا لیڈس ٹو حسد۔ تو دیٹس وائی بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ بول رہے اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو ایکسپٹ کرنا ہی ہماری جو ہے نا بندگی کی صحیح طریقہ کار ہوگا، تاکہ جو کچھ تم کو دیا گیا ہے اس میں تمہاری آزمائش ہو۔ جتنا ہمارے کو دیا گیا ہے، فار ایگزامپل کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ کا حق نہیں دیا گیا ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ کسی کے پاس کچھ بھی مال نہیں ہے، وہ ادھار لے کر کیوں جائے گا حج پہ؟ نہیں جائے گا وہ حج پہ۔ تو جتنا جس کو استطاعت دی گئی ہے، جتنے بچے دیے گئے ہیں ان کا حساب اتنا ہوگا، جس کو جتنا مال دیا گیا ہے اس کو اتنا حساب ہوگا، جتنی جس کی صحت ہے، جتنی صلاحیت ہے، اس کے مطابق اس کی آزمائش کی جا رہی ہے۔ اچھا، نعمتیں تو ہم بلیسنگ سمجھ رہے تھے، نعمتیں آزمائش ہو سکتی ہیں۔ تمام نعمتیں، تمام آزمائش جو آرائش زندگی اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، آج اس پر اس آیت پر رک کر یقین مانیے مجھے اور آپ کو ڈر محسوس ہونا، جس کی جتنی نعمتیں ہیں اس کی اتنی آزمائش ہو رہی ہے۔ ایوری نعمت از اے ٹیسٹ پیپر۔ کسی کو اولاد ملی ہے تو اس کا ٹیسٹ پیپر اتنا لمبا ہے، ان کی پرورش کی، ان کی نگرانی کی، ان کی اخلاق کی آپ کو جواب دہی ہوگی۔ نعمتوں کو آزمائش سمجھ کر مجھے اور آپ کو ڈر محسوس ہونا چاہیے، اس کے استعمال میں اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر اکڑ آ جائے گی، تکبر آ جائے گا، اور وہ نعمتوں کا زوال کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، ہماری نعمتوں کو آزمائش نہ بنائے، بلکہ ہمارے ان نعمتوں کو ہمیں قیامت میں جو ہے نا یعنی قیامت میں ہماری نجات کا ذریعہ بننے کی کوشش عطا فرمائے۔ ہماری لمبی زندگی
نیکیاں کر کو ہمارے لیے آسانی بھی بن سکتی. ہماری زندگی بڑی ہے گناہوں میں ملوث ہے تو یہی اوقات زندگی قیامت میں ہمارے لیے خلاف ہو سکتی ہے. تو یوز کرنے کے طریقے پہ بہت زیادہ مصلیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل والے بنے. اس لیے قرآن میں کیا بولا؟ تذکرون تعقلون اولو الالباب، عقل سے کام لو، فکر کرو اور سمجھ بوجھ والے بن جاؤ. سبحان اللہ. بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بہت زیادہ سخت ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اگر تم ایگری کرتے ہو، سرنڈر کرتے ہو، توبہ کرتے ہو تو obviously اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. نہیں تم اپنے اس پہ ٹکے ہوئے ہو اور احکام کو ماننے نہیں دیتے، ہماری لائف ہم نہیں چینج کر سکتے. سب اپنی جگہ we are not going to change. دن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے سریع العقاب ہے. جو توبہ کر کے اپنی زندگی، اپنی لائف سٹائل، اپنے طریقہ کار کو نیک میں نہیں بدلے، بہتری کی طرف نہیں آ رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سریع العقاب ہے، بہت زیادہ حساب لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حساب کو آسان کرے اور ہمیں حق کو حق سمجھنے کا، اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا کرے. آمین یا رب العالمین. یہ تھا چھوٹا سا خلاصہ سورۃ الانعام کا. بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو صحیح ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرائے، اور جو ہم جھوٹ سمجھنے سے رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں آگے زندگی میں مہلت دے، توفیق دے کے ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں اور اس کو عمل بھی کر سکیں. سورۃ الاعراف شروع ہو رہی ہے، سیکنڈ جز ہے جو اس کو فالو کر رہے ہیں تفہیم القرآن کے سیٹ کے حساب سے. سیکنڈ والیوم ہماری شروع ہو رہی ہے. سورہ اعراف کی تھوڑی سی تلاوت سن لیتے ہیں، پھر ہم اس کے انٹروڈکشن دیتی ہوں انشاءاللہ. الف لام كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. سورۃ الاعراف شروع ہو رہی ہے اور یہ تھرڈ مکی سورت ہے اب تک کے جو ہم پڑھتے آئے ہیں، جس میں اللہ اعراف ہی نام ہے. بہت پیاری صورت ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بھی جیسا کہ ایک بلند مقام ہوگا قیامت کے دن، جو ہم کو ڈسکرپشن ملتا ہے اس کے حساب سے ایک بیچ کا مقام ہوگا جو جنت، جس کے نامۂ اعمال برابر رہیں گے، یعنی نیکیاں اور بدیاں برابر رہیں گے، ان لوگوں کو جو ہے نا اعراف پہ ٹھہرایا جائے گا. ایک درمیانی کیفیت ہوگی، اس کا بھی انشاءاللہ ڈسکرپشن آتا ہے، وہاں پر ڈسکس کریں گے. بہرحال اعراف سورہ کا نام ہے، ایک نشاندہی ہے، اور اس کے بعد میں یہ ایک مکی صورت ہے اور اس کی 206 آیتیں ہیں. سبحان اللہ. اور 24 اس کے رکوع ہیں. اور اس میں ہم کیا کیا پڑھنے والے ہیں ان شارٹ تھوڑا سا دیکھ لیجئے. اس کے 8 پیراگراف ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، اور اس میں فرسٹ 1 to 58 جو ہے نا تمہید بتائی گئی ہے، آدم اور یہ شیطان کا اور آدم کا ابلیس کا قصہ بتایا گیا ہے، اور توحید کی ایک اجتماعی تعلیم دی گئی ہے 1 to 58 میں. اس کے بعد میں اس سورے میں پورا جہاں جہاں ڈیوائیڈ ہوں گے انشاءاللہ میں وہاں پر ڈیوائیڈ کر کے بتاتی جاؤں گی، لیکن فار ناؤ اتنا سمجھ لیجئے 6 رسولوں کا ڈیٹیل ڈسکرپشن بتایا گیا ہے، اور 6 قوموں کا، ان کی قوموں کا، یعنی 6 نبیوں کا ذکر ہے، ان کی 6 قوم کا جو زوال آیا ہے اور ان کے طریقہ کار کیا تھے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور آخری میں پھر شرک اور جو ہے نا توحید کے دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلنے کی دعوت دی گئی ہے. سبحان اللہ. یہ کچھ چیزیں تھی جو سورہ اعراف کے تعلق سے ہے.
اور یہ کب نازل ہوئی؟ مکی صورت ہے، تو اس کا مطلب ہے مکے کے دور میں ہی نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے جو زمانہ نزول کا بتایا گیا ہے وہ آخری جو ہے نا مکی زندگی کے آخری کی طرف جو ہے نا نازل ہونے والی صورتوں میں سے یہ ایک صورت ہے۔ چلیے بہت پیاری صورت ہے، بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس میں سیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اس کے لیے کشادہ کر دے، ہماری زبان کی گرہ کو کھول دے اور ہمیں وہ باتیں سمجھا دے جو ہمیں سکھانا چاہتے ہیں۔ الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس کی کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی ہو۔ سبحان اللہ، ایک طریقہ کار ہے کہ سورہ کے سٹارٹنگ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انٹروڈکشن دے رہے ہیں، تمہید کر رہے ہیں کہ یہ جو صورتیں ہیں، جو آیتیں آپ پڑھنے والے ہو، وہ کس کی طرف سے ہے؟ وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اس میں کوئی بھی چون چرا نہیں ہے، چوز اینڈ پک کا کوئی معاملہ نہیں ہے، قرآن کی ہر آیت رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تو یہ ڈیفینیشن کلیئر ہو جانا چاہیے کہ جو بھی میں سن رہی ہوں میرے رب کا احکام ہے، دل مانے، جگر مانے، گردہ مانے، کڈنی مانے، دماغ مانے، نہ مانے، مجھے اس کو فالو کرنا ہے۔ معاشرہ الاؤ کرے، سوسائٹی الاؤ کرے، نہیں کرے، میرا نفس الاؤ کرے، نہیں کرے، مجھے اس کو فالو کرنا ہے۔ پہلے فرسٹ آف آل نیت کلیئر ہونا چاہیے۔ سیکنڈ پوائنٹ، اور اس کا یہ چیز بتائی گئی ہے کہ اس کا نازل ہونے کا مقصد کیا ہے۔ وہاں سے بھی ہم لوگ، آپ ایک الگ سے لسٹ بنا سکتے ہیں، قرآن کے نازل ہونے کا مقصد کیا کیا ہے، کتاب میں وہاں سے پڑھ لیتے آ رہے ہیں۔ کیسی ہے؟ یہ معزت ہے، یہ رحمت ہے، یہ ہدایت ہے، یہ روشنی ہے، یہ اس لیے نازل کی گئی ہے، اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اب آ کر اس کا مقصد نیکسٹ بتایا گیا ہے، کیا مقصد ہے؟ اور اس میں لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اس میں ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی ہو، جو نہیں کرتے ہیں، جو عمل نہیں کر رہے ہیں، جو اسلام ابھی ان تک نہیں پہنچا ہے، ان کو تنبیہ کرو۔ اگر تم نہیں فالو کرو گے، اگر تم اس راہ پر نہیں آؤ گے تو تمہارے لیے بہت بڑا خسارہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا خسارہ، کہ انسان اپنے آپ کو آگ سے نہ بچا لے۔ کل ڈیفینیشن بڑے تھے فوز و نظیم کے، کیا ہے؟ وہ شخص جو اپنے آپ کو آگ سے بچا لے، سب سے بڑا خسارہ۔ اتنا رحیم رحمان رب ہونے کے باوجود، میرے کو مسلم فیملی میں، مسلم سوسائٹی میں پیدا کرنے کے باوجود، قرآن پڑھنے والوں میں شمار ہونے کے باوجود، اگر ہم اپنے آپ کے کرتوتوں کو اس طریقے سے نہ بنا سکے کہ ہم جنت کے مستحق ہو، تو یہ دنیا کا سب سے بڑا خسارہ ہے۔ دا گریٹسٹ لاس جو ابھی تک ہم نے فیس کرے، اللہ ہمیں ویسے لاس سے بچا لے کہ ہم جو ہے نا اپنے آپ کو جنت والے بنانے سے، اللہ کی جنت والے کیریکٹر اڈاپٹ کرنے والے نہ ہو۔ بہرحال یہ ان لوگوں کے لیے ڈراوا ہے، اور ہم آپ کو سب معلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں، تو ویسے لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے، کیونکہ یاد دہانی مومنوں کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں، ہم نسیان ہیں، تو بار بار دورہ قرآن کے ذریعے سے، بار بار اذان کے ذریعے سے، بار بار رمضان کا پلٹ کرانا مجھے اور آپ کو رب کے سامنے جھکنا سکھاتا۔ سبحان اللہ، جو چیزیں ہم بھول جاتے ہیں اس کی یاد دہانی ہوتی ہے، اور ہم پختگی سے اس کو فالو کرنے کا پھر سے ایک بار ارادہ کر لیتے ہیں۔ یہ مومنوں کے لیے ہے، اور جو نہیں ہے، جو اسلام پر نہیں ہے، قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارے، ان کے لیے تو پھر یہ ڈراوا ہوگا کہ وہ ڈر کر رب کی طرف آ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 3 میں، لوگو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، کل کیا پڑھے تھے ہم؟ میجورٹی کے بارے میں نہیں چلنا ہے، پورے لوگ خسارے میں ہونے والے ہیں سوائے تھوڑے کے، ہے نا۔ یہاں پر بھی آگے دے خلیلم ما تذکرون، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہی رہیں گے جو ہدایت پر رہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ کبھی بھی تعداد کو، میجورٹی کو نہیں دیکھا جاتا، اسلام کی نظر میں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، اور کبھی بھی میجورٹی جس طرف جاری، دنیا والے یہ کر رہے ہیں، دنیا والے پردہ نہیں کر رہے، دنیا والے سود کھا رہے ہیں، دنیا والے بے حیائی کر رہے، تو ہم اکیلے اڑے کو بیٹھے تو کیسا دکھیں گا، ہم ایک ہی سود نہیں لے رہے، ہم ایک ہی پیچھے رہ جا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے یاد رکھیے کہ ہمیشہ جو ہے نا قلیل مقدار میں
حضرت عمر کے زمانے کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بندہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کم لوگوں میں شمار کر رہے، اللہ تعالیٰ مجھے قلیلوں میں شمار کر. تو حضرت عمر پوچھتے ہیں کیا ہوا، کیوں؟ بولے تو میں نے قرآن کی وہ آیتیں پڑھی ہیں کہ کم ہی لوگ ہوں گے جو تذکرہ کرنے والے ہوں گے، کم ہی لوگ ہوں گے جو ہدایت یافتہ ہوں گے، کم ہی لوگ ہوں گے وہ جنت میں. تو here we know that کہ majority does not prove that they are right. قلیل تعداد میں ہی ہدایت یافتہ لوگ ہوں گے. آج دنیا کی پاپولیشن میں only 1/4 is ہدایت پر. اس میں سے بھی کتنے پابندی، 5 ٹائم کی نماز میجر، اس کو دیکھ لیجیے، 5 ٹائم کی نماز یا 100% مسلمانوں میں سے کتنے پرسنٹ ہوں گے، کیلکولیٹ کر لیجیے کتنے ہوں گے. 40% پکے 5 ٹائم کی نمازیاں. اچھا 5 نمازیاں ہو گئے، اس میں سے 5 نمازیاں میں سے پھر کتنے ہوں گے جو سود سے، حرام سے اور غلط چیزوں سے بچے ہوئے ہوں گے؟ 10%، 20%، 30%. اس کے بعد پکے جتنے ہوں گے جو قرآن کے مطابق پوری اپنی زندگی گزارنے والے ہوں گے، اللہ کے حق کو حق اور غلط کو ماننے والے ہوں گے، 10%، 15%، 20%. تو یہ پرسنٹیج جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا، لیکن ہمارے لیے عقل کے کام لینا ہے کہ میجورٹی کے ساتھ میں جو ہے نا چلنے کی کوشش نہیں کرنا، حق پر چلنا ہے چاہے ہم اکیلے ہی کیوں نہ ہو. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا ہے، ان پر ہمارے عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا ہے یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا ہے جب کہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا ظالم تھے. عذاب آنے کے بعد میں جب بول رہے ہیں کہ ارے ہم نے ظلم کیا، ہم نے اپنے آپ کو بچا نہیں لیا، تو کیونکہ واقعہ آنے والے ہیں، آگے قصے آنے والے، اللہ تعالیٰ ان قوموں کی ایک کیا بولیں تمہید بنا رہے ہیں کہ ایک انٹروڈکشن کے طور پہ. ایسے بہت ساری قومیں تھے، اب نیم لے کو اللہ تعالیٰ آگے بنانے والے. کرنا کیا ہے، ان لوگوں کو دیکھ کر اپنے لیے عبرت لینا ہے، مورلس لینا ہے، سلیکٹ کرنا ہے کہ مجھے بچنے والوں میں بننا ہے، مجھے بلانے والوں میں بچنا ہے، کیا مجھے تباہ ہونے والی ہے. تو اپنے لیے دعا بھی کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم اجرنی من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں میں نہ شمار کرے اور ہمیں ہدایت یافتہ میں سے اور اولو الالباب اور تذکرے کرنے والوں میں سے شمار عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتے ہیں بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں کو باز پرس کرے جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے، اور پیغمبر سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا. دا ڈے آف ججمنٹ اس ڈے آف کیا بولیں گے یوم الحساب بھی کہا جاتا ہے. پورے کیلکولیشنز، پورے میجرمنٹس وہاں پر رکھے جائیں گے. قوم سے بھی باس پرس ہو رہی، قوم کے لیڈرز جو پروفٹس تھے ان سے بھی باس پرس ہوگی. ٹھیک، پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سروس ان کے آگے پیش کر دیں گے. آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، اور وزن اس روز این حق ہوگا. جن کے پلے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہیں. آ گئی یہاں پر پھر وہی میزان کی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میزان کا تذکرہ کر دیا ہے کہ جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، جس کا رائٹ سائڈ ہیڈ نیچے آئے گا. ہم تولتے رہتے، ایک طرف مال رہتا ہے، ایک طرف ویٹ اسکیل رہتی. اسی طریقے سے قیامت کے دن اللہ عالم، لیکن قرآن کے حدیثوں کے مطابق جو ہمیں پتہ چلتا ہے، قرآن کی عنایتوں سے جو تفسیر ہم کو ملتی ہے، اس کے مطابق ایک میزان ہوگا جس میں نیک اعمال رکھے جائیں گے، اس میں بد اعمال رکھے جائیں گے. جس کے نیک اعمال وزن ہوں گے، جو عقل مند ہوں گے، جس نے انہیں اپنی ٹائم کو، لائف کو کیلکولیٹ کر کے گزارا ہوگا، یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہاں پر ان کی پلاننگ ہوگی. میں ایک سوال ابھی ہم لوگ ڈسکس کر آئے ہیں لاسٹ کے 2 منٹس، یعنی 2 منٹس کے لیے انشاءاللہ میں وقفہ لے رہی ہوں کہ اس بات پر ہم تھوڑا غور تو کریں کہ کس کے پلڑے بھاری ہونے والے. جسٹ ناؤ وی ہیو ڈیڈ این ایکٹیویٹی، 2 منٹس کا ہم نے 2 سیکنڈ کا ہم نے بریک لیا تھا اور اپنے میزان میں ان نیکیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی. ٹھیک، سورہ انعام کے لاسٹ میں ہم نے ابھی جسٹ آدھا گھنٹہ پہلے کی. اگین میزان کا کیونکہ ذکر آ رہا ہے، ہم اس پر ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا چیز رہے گی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی کے میزان کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ فتح یاب ہوں گے، اور کسی کے میزان کے پلڑے ہلکے ہوں گے جو خسارے میں ہوں گے. دا کوسچن ہیئر از کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کن لوگوں کے پلڑے وہاں پر بھاری ہوں گے. میرا سوال ہے کن لوگوں کے وہاں پر پلڑے بھاری ہوں گے، کیونکہ وہی پہلا پانے والے ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجات میں. تو لیٹ اس ڈو دس ایکٹیویٹی. جلدی سے آنسر لکھیے. آپ کیا سمجھتے ہوں گے کہ میرے نیک اعمال میں اپنا سوچوں گی، آپ اپنا سوچیں گے کہ میرے نیک اعمال، میرے میزان میں کیا کیا بھروں کہ وہ پلڑا بھاری ہو جائے. کم آن انشاءاللہ.
کیا ہونا چاہیے میرے پلڑوں میں؟ جو حق اور پرہیزگار ہو، 100% مسلم ہو، اللہ کی اطاعت کرتا ہو، حضور کی اطاعت کرتا ہو، یعنی حضور کے طریقے پہ اطاعت کرتا ہو، جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، متقی لوگ ہوں گے، تقوی ہوگا. ویری گڈ. نیکسٹ پلیز. سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں اس میں. اخلاص ہے آنسر میں. گڈ. عمل صالح جس کے اس میں ہوگا. ویری گڈ. جلدی جلدی برین اسٹارمنگ ہم کو بھرنا ہے بھائی. نیک اعمال کا پلڑا بولنے بھی نہیں آیا تو کریں گے کیا ہم؟ اخلاص اور نیت ہو، یتیم پر رحم، ضرورت مند کی مدد. اللہ تعالیٰ یہ سب گواہیاں لکھ لے اور ہمارے نیتوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے میزان میں شمار کرے. جلدی جلدی حصہ ڈالیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا بھرنا چاہتے ہیں. قرآن پر زندگی گزری ہو، لا الہ کے تقاضے پورے کیے ہوں، اخلاص سے رشتہ داری کا ساتھ رکھا ہو، حرام اور حلال کی تمیز کی ہو، برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ. بیوٹیفل آنسرز، بیوٹیفل آنسرز. 2 منٹ مکمل ہو چکے ہیں. ہم یہاں پر اپنے آیتوں کی طرف واپس ہوتے ہیں. تمام لوگ جو نیتیں کرے ہیں، جو رائے شیئر کرے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کے پلڑوں کو بھاری کرے، اور جو لکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کے پلڑوں کو بھاری عطا کرے. میں نے بھی اپنے لیے کچھ آنسرز لکھے ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ہو سکتا ہے آپ کے لیے بھی وہ یہ کارآمد ہو سکے، کیونکہ یہاں پر میزان کا ذکر ہو رہا ہے. یہ نجات کا ایک ذریعہ ہے. بے شک اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی تن کا بھی نہیں نکل سکتا، لیکن کچھ کوشش تو ہم کو کرنا ہی کرنا ہے. جواب جو میں نے اپنے لیے لکھے ہیں، جو اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ میزان میں تو کوشش کیا ہو رہی ہے، تول کس کا ہو رہا بولیے؟ زندگی کے لمحات کا تول ہو رہا ہے کہ کس نے نیکی میں گوائی، کس میں بدائی میں گوائی. ان دا ادر سینس ہماری زندگی کے لمحے لمحے کا تول ہو رہا ہے. تو واٹ آئی ہیو ریٹن فار مائی سیلف از، جو اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ سوچ کر، پلان کر کے خدا کی رضا کے مطابق گزارے گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پلڑے بھاری کرے. آمین. جو دیکھ کر جینا سیکھتے ہیں، یعنی جو ان چیزوں کو دیکھ کر عبرت لے کر اپنے آپ کو سدھار لیتے ہیں، ان کے پلڑے زیادہ بھاری ہو سکتے ہیں. خدا اور خدا کی مخلوق کا حق ادا کرتے کرتے ہم اپنے پلڑوں کو بھاری کر سکتے ہیں. صرف خدا کبھی بھی نہیں بولے، خدا کی مخلوق کا بھی ایک حق ہے. ہم پڑھ کر آئے ہیں، والدین کا، رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، تمام کی ایک لسٹ آف جو ہے نا ڈیوٹیز ہیں جو ہم کو ادا کرنا ہے. یہ بھی ہمارے میزان کے پلڑے بھاری کر سکتے ہیں. جن کی نظر خدا پر ہوتی ہے، مخلوق پر نہیں ہوتی، چاہے وہ خوش ہو جائے یا چاہے وہ ناراض ہو. ان کی رضا صرف اللہ کی رضا کے ساتھ ہوتی ہے. میری رضا کے ساتھ اگر میرے لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. ادروائز میری اللہ کی رضا میں کوئی ناراض ہو رہا ہے تو میں لوگوں کو ناراض کرنا پسند کروں گی، اللہ کو ناراض کرنا پسند نہیں کروں گی. آن دا ادر ہینڈ میں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والی نہیں بنوں گی. سبحان اللہ. ہم اپنی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کریں. اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی 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 نیکیوں کو، ہمارا یہاں بیٹھنا، سننا اور اس طریقے سے کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیوں میں وزن بڑھا دے. اور یاد رکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک فائل بنا دیتے ہیں اور دن بالکل وہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں پورا ورک آؤٹ ہو گیا، پورا میرا تیار ہے، اسائنمنٹ سبمٹ کرنا ہے، اینڈ ایٹ دا ادر ڈے ہم دیکھنے کے واسطے دیکھیں تو وہ ڈیلیٹڈ ہے. ایسا نہ ہو جائے کہ ہم تمام چیزیں جمع کر رہے ہیں اور ایک کوئی ویک پوائنٹ ہو ہماری زندگی میں جس سے وہ نیک اعمال ضائع ہوتے چلے جائیں. تو کرنا کیا ہے؟ شعور کے ساتھ اپنی نیکیوں کو سیو کرنا سیکھنا ہے کہ کون سی ایسے گناہ ہیں جو میری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. وہ حدیث ہمیں یاد کر لینی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے؟ تو صحابہ جواب دیتے ہیں کہ فلاں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، فلاں جس کے پاس اولاد نہیں ہے، فلاں جو ہے نا دنیاوی اعتبار سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کسی کو نقصان دیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، اور اس کے تمام نیک اعمال اس سے نکال کر اس مظلوم کے حصے میں ڈال دیے جائیں گے اور اس کے نیکیوں کو دھوئیں کی طرح اڑا دیا جائے گا. یہ ایک مفہوم ہے حدیث. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں ضائع کمانے کے ساتھ ساتھ اسے ضائع ہونے سے بچانے والا، شعور کے ساتھ سیو کرنے والا بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. آیت نمبر 9 یہاں پر مکمل ہوتی ہے. اس کے بعد ہم آگے ایک رکوع ہمارا تقریباً کور ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عقل سلیم عطا کرے، ہمیں ظالمون میں سے شمار نہ کرے بلکہ ہمیں تشکرون میں سے شمار کرے، شکر گزاروں میں سے بنائے، اور ہمیں ذاکرین میں سے بنائے، ہمیں اولو الالباب میں سے بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں برکت والے لوگوں میں شمار عطا فرمائے، ہمیں مفلس ہونے سے بچا لے. اللہ سبحانہ
سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں، اپنی اولادوں میں، اپنی والدین میں ہر طرف عافیت اور رحمت اور اپنے حق ادا کرنے والے اور لوگوں کے حق ادا کرنے والے بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لشأني كله ولا تكلني إلى نفس طرفة عين ربنا ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة الأعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من البرس والجنون والجزام وسيء الأسقام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عزت سے اس بلا کو، اس وبا کو، اس عذاب کو اس دنیا سے اٹھا لے اور امن اور امان پھیلا دے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے والے اور عمل کرنے والے بنا دے۔ انشاءاللہ آپ سب سے کل